سامعین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنرل حمید گل مرحوم عمران خان کو ریحام خان سے شادی کرنے سے کیوں روکتے رہے۔ اس حوالے سے مشہور صحافی ضیاء شہد انکشاف کرتے ہیں کہ عمران خان کی دوسری شادی کے وقت نہ میں موجود تھا اور نہ ہی میری ریحام سے کوئی ملاقات ہوئی تھی۔ البتہ جنرل حمید گل مرحوم نے مجھے فون پر یہ بتایا کہ ریحام خان کی شہرت اچھی نہیں۔ پھر وہ بولے، ضیاء میں ذاتیات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری معلومات کے مطابق وہ کسی ایجنسی کی پلانٹ کی ہوئی عورت ہے۔ میں نے عمران خان کو پیغام بھی بھیجا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تم بھی کھل کر بات کر سکتے ہو۔ پھر ضیاء شہد نے کہا، جنرل صاحب میرا تو کئی ماہ سے عمران سے کوئی رابطہ نہیں۔ ضیاء شہد مزید بتاتے ہیں کہ واضح رہے اس گفتگو تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، صرف شادی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ مرحوم حمید گل سے میرے پرانے تعلقات تھے۔ حمید گل خود بھی زندگی بھر میری طرح عمران خان کے بہت اچھے دوست رہے۔ لکھتے ہیں کہ دوبارہ جنرل صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ اسلام آباد آؤ، اور عمران روزانہ ایک بار کنٹینر سے اتر کر بنی گالا اپنے گھر جاتا ہے، آپ ان سے ملو اور سمجھاؤ کہ ہرگز اس عورت کے چکر میں نہ پڑے۔ ضیاء شہد لکھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ حمید گل کی معلومات کا سورس کیا تھا، کیونکہ فون پر انہوں نے مجھے نہیں بتایا، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ نے باپ کی وفات کے بعد لاہور آ کر میرے دفتر میں مجھے تفصیل بیان کی کہ ریحام خان شادی سے پہلے میرے والد حمید گل سے ملنے ہمارے گھر آئی تھی۔ میرے والد نے مجھ سمیت لوگوں کو کمرے سے نکال کر علیحدگی میں ریحام خان سے بات کی تھی۔ ملاقات ختم ہوئی اور ریحام جانے لگی تو وہ بہت پریشان تھی، اور میرے پوچھنے پر میرے والد نے بتایا کہ میں نے ریحام سے کہا ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن آپ فلاں شخص کو جانتی ہو، اور کیا فلاں ادارے سے آپ کا کیا تعلق نہیں رہا، اور کیا آپ کو پاکستان بھجوانے اور عمران سے ملوانے میں فلاں اشخاص سرگرم نہیں رہے۔ عبداللہ گل کے بقول ریحام خان اس پر اپسیٹ ہو گئی اور جلد ہی وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ عبداللہ کو یقین تھا کہ ریحام خان کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے والد ان کی حقیقت کو پہچان گئے ہیں، لہذا انہوں نے فرار ہی میں عافیت جانی۔ ضیاء شہد لکھتے ہیں کہ مجھے ایک تو عمران کو ذاتی زندگی میں رہ دینا پسند نہ تھی، اور مزید یہ کہ عمران خان پر بھی اس وقت عشق کا بھوت سوار تھا، لہذا یہ شادی ہوئی۔ اور ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پھر یہ شادی اس کی نوبت طلاق تک جا پہنچی۔